میں نے سبری سنی اور اکا دکا صدائے زنجیر، زندہ میں رات ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا بھی ہے، وہ بہتر تھا کہ اختتام پہ رکھا جاتا، لیکن اس وقت ہو سکتا ہے یاد نہ رہے کہ اس عہد میں زندگی بشر کی، بیمار کی رات ہو گئی ہے۔ اکا دکا صدائے زنجیر آئیں گے۔ عنوان ان کا ہے کہ بنگلہ دیش نے کیا کیا جو ہم نہیں کر سکے۔ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش اور ہم میں ایک فرق تو واضح ہے کہ انہوں نے اپنی آزادی لڑ کے حاصل کی۔ اب یہ ایسی ٹیکنیکلٹیز ہیں، ایسی باتیں ہیں کہ جو اگر معاشرتی علوم میں آپ کو نہیں بھی بتائی گئیں تو کوئی آدمی بھی آپ کو سچ بتانے کی کوشش کرے اور حقائق جو ہیں وہ پریزنٹ کر دے، آگے قبول جو ہے وہ تو انسانی فطرت نے خود کرنے ہیں یا رد کرنے ہیں۔ آپ کی عقل سلیم ہے، وہ ان کو تسلیم کرے نہ کرے، لیکن کم از کم جن کا کام لکھنا ہے، جن کا کام بتانا ہے، وہ بتاتے ہوئے تو ڈنڈی نہ ماریں۔ تو یہ اس وجہ سے ہی بلکہ مجھے یاد آیا تھا کہ اکا دکا صدائے زنجیر، زندہ میں رات ہو گئی ہے، کہ اس طرح کچھ چیزوں کو واضح بیان کرنے والے بھی اب بہت کم نظر آتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں اور ہم میں ایک فرق تو واضح ہے، صاف واضح ہے، کہ انہوں نے اپنی آزادی لڑ کے حاصل کی، لڑے ہم سے، اس لیے ہمیں وہ بات اچھی نہیں لگتی، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان کی خواہش آزادی کو کچلنے کی بھرپور کوشش کی گئی اور وہاں کے عوام کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے مزاحمت صرف بیان بازی سے نہ کی بلکہ بندوق بھی اٹھا لی۔ یہ درست ہے کہ ہندوستانی فوج ان کی مدد کو آئی، لیکن یہ مداخلت تب ہوئی جب مکتی بانی بن چکی تھی اور وہ پورے زور سے مزاحمت کے راستے پہ چل نکلی تھی۔ ہمارے لیے یہ تلخ حقائق ہیں اور کھلے دل سے ہم ان کو مانتے بھی نہیں، لیکن ہوا ایسا ہی تھا۔ جنگ و جدل سے بنگلہ دیش نے اپنی آزادی حاصل کی۔ ہماری آزادی میں، یعنی ہندوستان کی تقسیم جب ہوئی اور پاکستان بنا، ہماری آزادی میں جنگ و جدل کا کوئی حصہ نہ تھا۔ انگریزوں نے ہندوستان سے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور انتقال اقتدار پرامن طریقے سے ہوا۔ تقسیم ہند کے تمام مراحل قانونی اور آئینی طریقوں سے ہوئے۔ قانون سازی برطانوی پارلیمنٹ میں ہوئی، جس کی وجہ سے ہندوستان کا بٹوارا ہوا اور دو آزاد ممالک پاکستان اور بھارت معرض وجود میں آئے۔ پنجاب میں جو خون ریزی ہوئی وہ تقسیم ہند کا نتیجہ تھا۔ اس خون ریزی کی وجہ سے آزادی نہیں ملی تھی۔ آزادی کا فیصلہ تو انگریزوں نے کر دیا تھا، لیکن پنجاب کا بٹوارا اس طریقے سے ہوا کہ ایک تو وسیع پیمانے پر آبادیوں کا تبادلہ ہوا، ہندو اور سکھ یہاں سے گئے اور مسلمان وہاں سے آئے۔ دوسرا یہ کہ وسیع پیمانے پر نسلی بنیادوں پر بلوے چھڑ گئے، جن میں ہزاروں نہیں لاکھوں جانیں قتل و غارت گری کا شکار ہوئیں۔ بالفاظ دیگر، خون کی وجہ سے آزادی حاصل نہ ہوئی بلکہ آزادی کے طریقہ کار کی وجہ سے خون کے دریا بہائے گئے۔ اب یہ جو عام طور پر کہ ہم نے بڑی جانیں دی تھیں، جانیں گئی تھیں، جانیں دی نہیں تھیں، بالکل اسی طرح جس طرح وہ کہتے ہیں کہ وہ بینظیر نے شہادت پیش کی اقتدار کے لیے، یا اس کے لیے اقتدار ہی کے لیے کہیں، قوم کے لیے یا جمہوریت کے لیے، اور بھٹو صاحب نے جان دی، تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نسلوں سے قربانیاں دیتے آ رہے ہیں۔ میں اس پہ ہمیشہ یہی عرض کرتا ہوں کہ بھئی آپ قربانیاں دے نہیں رہے ہیں، آپ نے جانیں دی نہیں ہیں، آپ کی جان لی گئی ہے، اور وہ اس کے عوامل بے شمار ہیں۔ جب نعرے بازی ہو رہی ہو تو اس وقت عوامل پہ کون غور کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے بھی یہ وضاحت کی ہے کہ فکرہ جو خاص کہ خون کی وجہ سے آزادی حاصل نہ ہوئی بلکہ آزادی کے طریقہ کار کی وجہ سے خون کے دریا بہائے گئے۔ لیکن بنگلہ دیش نے ایک اور کمال بھی کیا۔ گو ان کی آزادی میں بندوق کا عمل دخل تھا، آزادی حاصل کرنے کے بعد انہوں نے بندوق کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا۔ بانی بنگلہ دیش مجیب الرحمان کا قتل فوجی افسروں کے ہاتھوں ہوا، لیکن بہت سے تغیرات کے بعد بنگلہ دیشی جمہوریت
اور سویلین حکومت اتنی مضبوط ہوئیں کہ جو افسران اس قتل میں ملوث تھے انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا گیا اور ان سب کو پھانسی ہوئی۔ 2 فوجی سربراہ بنگلہ دیش میں برسر اقتدار رہے، جنرل ضیاء الرحمن اور جنرل ارشاد، لیکن اب دیکھا جائے تو سویلین بالادستی مضبوط بنیادوں پر قائم ہو چکی ہے۔ بندوق جمہوریت کے تابع ہے، یعنی بنگلہ دیش میں۔ بنگلہ دیش میں اب وہ بحث نہیں ہوتی جو ہمارے ہاں چھڑی رہتی ہے کہ ریاست کے بیچ میں کس کی ریاست ہے اور جمہوریت میں مداخلت کہاں سے آتی ہے۔ اتار چڑھاؤ بنگلہ دیشی سیاست میں بہت رہا ہے، لیکن کون بالادست ہے والی بحث ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکی ہے۔ ایک اور چیز جو بنگلہ دیش میں ہوئی یہ تھی، جس کا مجھے شک تھا کہ شاید یہ بیان نہ کریں مگر انہوں نے کیا۔ ایک اور چیز جو بنگلہ دیش میں ہوئی وہ یہ ہے کہ مذہبی جماعتوں کی سیاست کا زور ٹوٹ گیا۔ یہ کارنامہ موجودہ حکمران جماعت عوامی لیگ اور وزیر اعظم حسینہ واجد کا ہے۔ جتنے ہم مسلمان ہیں اتنے ہی بنگلہ دیشی بھی مسلمان ہیں، لیکن مذہب کا عمل دخل اپنی سیاست سے انہوں نے نکال دیا ہے۔ ایک تو اپنے آئین کو خالصتاً سیکولر آئین بنا دیا ہے، دوسرا یہ کہ جن مذہبی عناصر پر قوم سے غداری کا الزام تھا انہیں کڑی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لحاظ سے حسینہ واجد کی حکومت نے لیت و لال سے کام نہیں لیا۔ جن مذہبی عناصر پر ایسے الزامات تھے انہیں عدالت کے کٹہرے میں لایا گیا اور نہ صرف سخت سزاؤں کا اعلان ہوا بلکہ ان پر فوری عمل درآمد بھی ہوا۔